وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرمایا کہ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، یعنی اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، بچوں اور بچیوں سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، غلامی کی یہ انتہا تھی اور محکومی کا یہ آخری درجہ تھا، اور ذلت کا اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہو سکتا تھا کہ اس پوری قوم کو اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ فرمایا یہ صورتحال تمہارے پاس ساتھ پیش آئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال بھی اگر ان کے ساتھ پیش آئی تو ان کے گناہوں کی پاداش میں پیش آئی، کیونکہ اللہ کا ان کے بارے میں قانون یہی ہے، خواہ یہ بنی اسماعیل ہو یا بنی اسرائیل، یہاں بنی اسرائیل زیر بحث ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری پر قائم ہوں گے تو اللہ انہیں دنیا میں سرفرازی دے گا، اور اگر اس سے انحراف کریں گے تو لازماً اسی دنیا میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو اس وقت یہ اس عذاب میں مبتلا تھے کہ فرعون کے لوگ ان پر طرح طرح کے ستم ڈھاتے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی پروردگار عالم کی طرف سے معمولی درجے کی آزمائش نہیں تھی جس میں تم اس وقت مبتلا کر دیے گئے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، لیکن پھر یہ کتنا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ اسی پروردگار نے تمہاری طرف ایک پیغمبر کی بعثت فرمائی، پھر اس پیغمبر کے ذریعے سے تم پر حجت تمام ہوئی، پھر تم اس کا ساتھ دینے کے لیے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی غلامی سے تمہیں نجات دی، اور اس کا معاملہ یہ ہوا کہ سمندر نے تمہارے لیے راستہ دے دیا اور تم اطمینان کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، ہم نے تمہیں نجات بخشی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے دیکھتے ہوئے۔ تمہاری قوم نے، پوری کی پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو گویا اپنی آغوش میں لے کر سمندر کے پار اتار دیا، اور کس طریقے سے اسی سمندر کو حکم دیا اور اس نے فرعون اور اس کے تمام لشکریوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا، یعنی ایک طرف وہ وقت یاد کرو جب تم اس عذاب میں مبتلا تھے، پھر وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی اور اس طریقے سے تمہیں گویا اپنے ہاں عنایت اور نعمت اور سرفرازی کے ساتھ سمندر کے پار اتار کے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، فرمایا پھر وہ وقت یاد کرو کہ تم صحرا میں آ گئے، تم آزاد ہو گئے، تمہارے اوپر جو عذاب تھا وہ ختم ہو گیا، پھر پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمہیں اپنی کتاب دے۔ اس مقصد کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر اس واقعے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا، اور پھر ان کی تربیت کی غرض سے اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح گویا 40 دن تک وہ ایک طریقے سے طور کے اوپر چلہ کش رہے، وہیں بیٹھے رہے، روزے رکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تاکہ ان کی تربیت ایسی ہو جائے کہ وہ ان عظیم ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جو ان پر ڈالی جانے والی تھی۔ اس کی تفصیلات قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر آئی ہیں، یہاں صرف اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلا لیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ تمہارا پیغمبر تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گیا، وہ پروردگار کے حضور میں جا کر تمہارے لیے کتاب حاصل کر رہے تھے، ہدایت حاصل کر رہے تھے، شریعت حاصل کر رہے تھے۔ جب اتنا عظیم معاملہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنے کا فیصلہ کر رہے تھے، اس وقت تم نے کیا حرکت کی؟ تم نے ان کے بعد ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اور اس طرح اپنے اوپر ایک بڑا ظلم ڈھایا۔ یہ ان کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس کی تفصیلات بائبل میں بھی بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے اور بائبل میں جو تفصیلات ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے چلے گئے اور ان کو 30 دن پہلے بلایا گیا، پھر اس کے بعد 10 دن کا اس میں اضافہ کر دیا گیا، اور وہ 40 دن اپنی قوم سے الگ رہے، تو پوری کی پوری قوم کے اندر سے بہت سے لوگ ایسے اٹھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو کوئی معبود نہیں ہے اور ہم تنہا رہ گئے ہیں، تو ہم ایک بچڑے کو معبود بنائیں گے۔ چنانچہ سامری نے اس سے فائدہ اٹھا کر ایک بچڑا بنایا اور پھر اس کو ان کا معبود یا الہ قرار دے دیا۔ اگرچہ بائبل میں تو یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ سیدنا ہارون بھی اس میں ملوث ہو گئے، لیکن قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اس خیال سے کہ کہیں اس طریقے سے سختی کر کے وہ قوم میں کوئی تفریق پیدا نہ کر دے، وہ اس انتظار میں رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئیں اور وہ اس قوم کا فیصلہ فرمائیں۔ بہرحال قوم نے یہ ایک
بڑی غلطی کی، گویا ایک طرح کا ارتداد اختیار کر لیا، ایک پیغمبر کے ہوتے ہوئے بچڑے کی پرستش کی، توحید جو دین کی بنیاد ہے اس سے انحراف کیا، اور اس طرح اتنی بڑی سرکشی کا ارتکاب کر ڈالا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی تم اس وقت اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر پروردگار نے اتنے بڑے گناہ کے باوجود تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہاری پوری کی پوری قوم کو اس منصب سے معزول کر دیا جاتا، جس ذمہ داری پر تم فائز کیے گئے تھے وہ ذمہ داری تم سے چھین لی جاتی، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں عطا فرمائی تھی وہ نعمت تم سے لے لی جاتی، جو تمہیں دنیا والوں میں فضیلت عطا کی گئی تھی وہ فضیلت تمہارے لیے ختم کر دی جاتی، لیکن اللہ پروردگار عالم نے کرم فرمایا اور تمہیں ایک سزا دے کر، جس کا ذکر آگے آئے گا، معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یعنی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اور فرمایا کہ اس لیے معاف کیا تاکہ تم اس نعمت کی قدر کرو اور اللہ کے شکر کرنے والے بن کر رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا کہ پھر معاف کر دیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم کتاب سے محروم کر دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ اس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ واپس تشریف لائے اس وقت ان کے پاس تورات کی الواح تھیں جن میں اللہ کے احکام لکھے ہوئے تھے، غصے میں وہ الواح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر پڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی کتاب ان کو دی، شریعت ان کو دی، اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم ان کو دیا، اور وہ عظیم کتاب ان کو ملی کہ جو نور تھی، جو ہدایت تھی، جو رہنمائی تھی۔ اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ اس غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کتاب سے سرفراز کیا، وہ عظیم نعمت تمہیں دی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ تفسیر کی ایک واو کے ساتھ بیان کیا، الفرقان، یعنی کتاب اللہ تعالیٰ نے وہ دی جو تمہارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی تھی، تمہیں یہ بتانے والی تھی کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ لعلکم تہتدون، یہ کتاب اس لیے دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جتنی کتابیں بھی اس نے نازل کی ہیں، خواہ وہ تورات ہو، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ وہ زبور ہو، خواہ وہ قرآن ہو، یہ سب کی سب کتابیں اس لیے نازل کی جاتی ہیں لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں صحیح جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر ان کو کوئی غلطی لگی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، اگر کسی مقام پر وہ حق کو سمجھنے میں کوئی خرابی میں مبتلا ہیں تو اپنی خرابی کو دور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اسی مقصد کے لیے دی ہیں، چنانچہ ان کا نام فرقان رکھا گیا ہے، یعنی یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے ہیں، صحیح اور غلط کو الگ کرنے کے لیے ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعے سے آدمی جب کبھی کوئی غلطی محسوس کرتا ہے تو گویا ایک کسوٹی کی طرح پرکھ کر دیکھ لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو خاص طور پر اس احسان کو یاد دلایا اور یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اب اس سلسلہ بیان کو جس طریقے سے میں نے اردو میں منتقل کیا ہے اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا، اور اس طرح تمہیں بچا لیا، اور تم دیکھ رہے تھے کہ فرعون کے لوگوں کو ہم نے تمہارے سامنے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ شاید تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔